السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاحی معاشرہ، فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والی چیزیں اور ان کی اصلاح۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والی چیزوں سے امت کو آگاہ فرمایا ہے اور ان سے بچنے اور دور رہنے کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ہدایتیں دی ہیں ان پر عمل کرنا اور معاشرے میں ان کو پھیلانا دنیا میں چین و سکون کا ذریعہ اور آخرت میں فلاح و کامیابی کا وسیلہ ہے۔ جو شخص دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اور چین و سکون کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ ان ہدایات نبوی کو غور سے پڑھے، غور سے سنے اور اپنے کردار و گفتار سے ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرے۔ زبان کا فتنہ۔ دنیا میں جھگڑے، فسادات زیادہ تر زبان کی بے احتیاطی اور بے باکی سے پیدا ہوتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہ لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں ان کا تعلق اکثر زبان سے ہوتا ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر و کثیر۔ زبان کا جثہ بہت چھوٹا ہے مگر اس کے جرائم اور گناہ نہایت بڑے اور بہت ہیں۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بارے میں آپ کو جن باتوں کا خطرہ ہے ان میں سب سے زیادہ خطرناک اور خوفناک امر کیا ہے؟ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا، یہ یعنی سب سے زیادہ خطرہ زبان کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، رک جائیے اور اپنی زبان کو نہ کھینچیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان کھینچنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے مجھے ہلاکتوں میں ڈال دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے زبان کو قابو میں رکھنے اور حفاظت کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور زبان کی بے باکی کے انجام بد سے امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں پہنچ جاؤں اور دوزخ سے نجات پاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑی بات دریافت کی ہے، لیکن وہ اس بندے کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ لو سنو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اچھے طریقے سے نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھا کرو اور حج بیت اللہ کیا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں خیر اور بھلائی کے دروازے نہ بتاؤں؟ تو سنو، روزہ ڈھال ہے اور صدقہ خیرات گناہ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور رات کے درمیانی حصے میں نماز پڑھنا یہ خیر کے دروازے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ترجمہ، ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو امید اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سو کسی شخص کو خبر نہیں کہ کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں چھپا رکھا ہے جو ان کے اعمال کا صلہ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں دین کا سر اور اس کا ستون اور اس کی بلند چوٹی نہ بتاؤں؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، دین کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی بلند چوٹی جہاد ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس پر ان سب باتوں کا مدار ہے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا، حضور وہ چیز بھی ضرور بتا دیجئے۔
آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا اس کو روکو۔ حضرت معاذ نے دریافت کیا اے اللہ کے نبی ہم جو باتیں کرتے ہیں ان پر بھی مواخذہ ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تیری ماں تجھے روئے، لوگوں کو دوزخ میں چہرے کے بل نہیں ڈالا جائے گا مگر زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی کی وجہ سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدم ذات صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان سے من و سماجت اور خوش آمد کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہوں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوا کہ زیادہ تر زبان ہی کی کج روی کی وجہ سے لوگ جہنم میں اوندے منہ ڈالے جائیں گے۔ اس روایت میں بتایا گیا کہ زبان کی اسی خاص نوعیت کی وجہ سے ہر روز انسان کے تمام اعضاء منت و سماجت اور خوشامد کے ساتھ زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا کی بندی ہمارے انجام کی اچھائی برائی تجھ سے وابستہ ہے، اس لیے ہم پر رحم کر اور خدا سے بے خوف ہو کر نہ چل ورنہ تیرے ساتھ ہم بھی عذاب خداوندی میں گرفتار ہوں گے۔ زبان کے فتنوں سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو اپنی زبان قابو میں رکھے، بے فائدہ اور فضول باتوں سے پرہیز کرے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ نجات حاصل کرنے کا گر کیا ہے؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا اپنی زبان قابو میں رکھو، اپنے گھر میں قرار پکڑو اور اپنے گناہوں اور خطاؤں پر رویا کرو۔ گھر میں قرار پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جب باہر کوئی کام نہ رہے تو آوارہ گردی نہ کرے بلکہ اپنے گھر واپس آ جائے۔ تجربہ شاہد ہے کہ بے ضرورت باہر گھومنا سینکڑوں برائیوں اور فتنوں کا سبب بن جاتا ہے۔ نیز حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے بری اور فضول باتوں سے زبان کو روکا وہ ہلاکت کے غار میں گرنے سے بچ گیا اور دوزخ کے عذاب سے نجات پا گیا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مقام الرجل بالصمت افضل من عبادت 60 سنة کہ آدمی کا رتبہ خاموش رہنے کی وجہ سے 60 سال کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ نیز خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب بنا کر فرمایا کہ ابو ذر کیا میں تمہیں ایسی 2 خصلتیں نہ بتاؤں جو پیٹھ پر بہت ہلکی ہیں، یعنی ان پر عمل کرنا بہت آسان ہے اور میزان عمل میں بہت بھاری ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا طول الصمت و حسن الخلق زیادہ خاموش رہنا اور حسن اخلاق۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا قسم ہو ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مخلوقات نے ان 2 کاموں کے مانند کوئی کام نہیں کیا، یعنی کوئی کام ان 2 کاموں سے بہتر نہیں ہے۔ زیادہ خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے ضرورت نہ بولے اور نامناسب و ناپسندیدہ باتوں سے زبان کو روکے۔ جس شخص کا یہ طرز عمل ہوگا قدرتی طور پر وہ کم بولنے والا اور زیادہ خاموش رہنے والا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں سب سے زیادہ بولنے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے آپ کو ہدایات دینی تھی اور آپ اس ضرورت سے بولنے میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، بتانے کی ہر چھوٹی بڑی بات بتاتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کو دیکھنے والے صحابہ کرام نے آپ کا حال یہ بیان کیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خاموش رہتے تھے، یعنی بلا ضرورت بات نہیں کرتے تھے۔ جن بری باتوں کا تعلق زبان سے ہے اور رسول اکرم نے جن کو سنگین جرم اور گناہ عظیم قرار دیا ہے اور جن سے بچنے اور پرہیز کرنے کی آپ نے سخت تاکید فرمائی ہے، ان میں سے ایک چغل خوری بھی ہے۔ چغل خوری یہ ہے کہ باہم محبت کرنے والے دو آدمیوں میں سے ایک کی ایسی بات دوسرے کو پہنچانا جو باہم تعلقات کو خراب کر دے اور دونوں کے درمیان بغض و عداوت اور مخالفت و منافرت پیدا کر دے۔
چونکہ باہمی تعلقات کی خوشگواری، حسن معاشرت اور باہم میل و محبت پیدا کرنا تعلیم نبوی کے مقاصد میں سے ہے۔ اس لیے جو چیز باہمی تعلقات کو خراب کر کے بغض و عداوت اور مخالفت و منافرت پیدا کرے، اس کے بدترین درجے کی معصیت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خوری کو عظیم گناہ اور سنگین جرم قرار دیا ہے، اور اس کے انجام بد سے امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لا يدخل الجنت نمام، جغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم اور اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے، اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغلیاں کھاتے پھرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے ہیں، اور جو اس بات کے طالب اور سعی رہتے ہیں کہ پاک دامن بندوں کو کسی گناہ کے ساتھ ملوث کر دیں۔ غیبت یہ ہے کہ کسی کی کوئی ایسی بات یا فعل یا حالت دوسرے سے بیان کی جائے کہ اگر وہ جان لے تو اس کو ناگواری اور اذیت ہو، اور بہتان یہ ہے کہ کسی کی طرف ایسی برائی منسوب کی جائے جس سے وہ بری اور پاک ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کی ایسی بات دوسرے کے سامنے بیان کی جائے جس سے اس کو ناگواری ہو۔ حاضرین میں سے کسی نے دریافت کیا، اگر میں اپنے بھائی کی ایسی برائی بیان کروں جو واقعتاً اس میں ہو تو یہ بھی غیبت ہے؟ آپ نے جواب دیا، اگر وہ برائی اور عیب اس میں موجود ہے جو تم بیان کر رہے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر وہ برائی اور عیب اس میں نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا، جو غیبت سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ جس قسم کے مفاسد اور خطرناک نتائج چغل خوری سے پیدا ہوتے ہیں، اسی قسم کے بلکہ ان سے بھی زیادہ سنگین نتائج کسی پر بہتان لگانے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن عظیم میں ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے جو بے گناہ اور پاک دامن لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں، اور عذاب عظیم کا ان کو مستحق گردانا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے گناہ اور پاک دامن لوگوں پر تہمت لگانے کو ہلاکت خیز جرم اور تباہ کن گناہ بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے سنگین عذاب ہے۔ جس روز ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کاموں کی جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا، حضور وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، خدا تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، دشمن کی طرف پیش قدمی کے وقت پیٹھ پھیر کر بھاگنا، اور پاک دامن بے خبر ایماندار عورتوں پر تہمت لگانا۔ غیبت سود اور زنا سے بھی سنگین ہے۔ غیبت سے دوسرے کی رسوائی اور ذلت ہوتی ہے اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اور آپس میں فتنہ و فساد پھیلتا ہے، عداوت و نفرت کے جذبات جنم لیتے ہیں، جس کے نتائج بسا اوقات نہایت خطرناک اور دور رس نکلتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو زنا اور سود سے بھی زیادہ سنگین جرم قرار دیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت زنا سے زیادہ سنگین ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا، حضور غیبت زنا سے زیادہ سنگین کیوں ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ آدمی بدبختی سے زنا کر لیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں اور اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر غیبت کرنے والی کی معافی اور بخشش اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔
حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین سود مسلمان بھائی کے آبرو میں ناحق دست درازی کرنا ہے۔ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب معراج میں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھچن سے اور اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ کر زخمی کر رہے تھے، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ جس شخص نے کسی کی غیبت کی ہو اور اس کی اطلاع اس شخص کو ہو گئی ہو جس کی اس نے غیبت کی ہے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ غیبت کرنے والا اس کے پاس جائے اور اس سے معافی مانگے، اور اگر غیبت کی اطلاع اس شخص کو نہ ہوئی ہو یا وہ شخص مر گیا ہو تو پھر غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ غیبت کرنے والا توبہ کرے اور اپنے لیے اور اس شخص کے لیے جس کی اس نے غیبت کی ہے مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ غیبت کرنے والے کی طرف سے اس کے مدعی کو خوش کر دیں گے اور اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس شخص کے لیے مغفرت طلب کرو جس کی تم نے غیبت کی ہے، یوں کہو اللہم اغفر لنا ولہ، اے رب کریم ہماری اور اس کی مغفرت فرما۔ اس حدیث کو بیہقی نے دعوات کبیر میں بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سند میں کچھ کمزوری ہے، مگر اس کا ضعیف ہونا مضر نہیں، کیونکہ اول تو فضائل اعمال میں ضعیف حدیث معتبر ہے، ثانیاً جامع صغیر میں ایک دوسری روایت ہے، اس سے اس کو تقویت ملتی ہے۔ اس حدیث کی شرح میں نواب قطب الدین صاحب دہلوی قدس سرہ نے فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس میں لوگوں نے گفتگو کی ہے، آیا غیبت کا گناہ بخشوائے بغیر معاف ہوتا ہے یا نہیں؟ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ہوتا ہے، اور ہمارے نزدیک اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر غیبت اس شخص کو پہنچ چکی ہو جس کی غیبت کی ہے تو اس کی توبہ یہ ہے کہ اس سے معافی مانگے اور گناہ بخشوائے۔ نمبر 2، اگر غیبت اس کو نہ پہنچی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور دل میں یہ رکھے کہ پھر ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ بعض لوگوں میں یہ بری عادت ہوتی ہے کہ جب دو آدمیوں میں یا دو گروہوں میں اور دو فریقوں میں اختلاف اور تنازع ہوتا ہے تو وہ ہر ایک فریق سے مل کر دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب کسی سے ملتے ہیں تو اس کے سامنے اپنے حسن تعلق کا اظہار کرتے ہیں اور پیچھے اس کی برائی اور بدخواہی کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے آدمی کو ذو الوجہین یعنی دو رخا کہتے ہیں۔ دو رخا پن ایک طرح کی منافقت اور ایک قسم کی دھوکہ دہی ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے اور امت کو آگاہ کیا ہے کہ قیامت کے دن ایسا شخص سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجدون شر الناس یوم القیامت ذا الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، تم قیامت کے دن لوگوں میں سب سے بدحال دو رخے کو پاؤ گے، جو ان کے پاس ایک منہ سے آتا ہے اور ان کے پاس دوسرے منہ سے۔ نیز حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں دو رخا ہوگا قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ اچھے اعمال اور اچھے اخلاق جن پر آخرت میں ثواب کے وعیدیں ہیں مختلف قسم کے ہیں اور ان کے درجات بھی مختلف ہیں، اسی طرح برے اعمال اور برے اخلاق جن پر عذاب کی وعیدیں ہیں وہ بھی مختلف طرح کے ہیں اور ان کے درجات بھی مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت سے ہر نیکی اور بدی کا ثواب و عذاب ان کے مناسب مقرر فرمایا ہے۔ دو رخا آدمی دنیا میں چونکہ مختلف باتیں کرتا ہے اور دو زبانیں رکھتا ہے، اس لیے قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کچھ بد اعمالیاں اور بد اخلاقیاں حقیقت میں نہایت خطرناک اور اللہ جل شانہ کے نزدیک نہایت سنگین ہوتی ہیں، مگر لوگ ان کو معمولی بات سمجھتے ہیں اور ان سے بچنے کی جتنی فکر کرنی چاہیے نہیں کرتے۔ ایسی ہی برائیوں کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم اس کو معمولی اور ہلکی بات سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ شانہ کے نزدیک وہ بہت سنگین اور بہت بری بات ہے۔
دو رخا پن بھی اسی طرح کی بری خصلت اور خراب عادت ہے۔ بہت سے لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں اور اس سے بچنے کی فکر نہیں کرتے، اور بعض لوگ اس کو خوبی خیال کرتے ہیں، حالانکہ مذکورہ بالا دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ یہ کتنا خطرناک اور سنگین گناہ ہے، اور آخرت میں اس پر کتنا سخت عذاب ہونے والا ہے۔ اسی طرح سچ بولنا بذات خود ایک اچھی عادت اور نیک خصلت ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آدمی کو زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی نیک کردار اور صالح بنا کر جنت کا مستحق بناتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ بذات خود ایک بری خصلت اور خراب عادت ہے، اور اس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو فسق و فجور اور بدکاری میں مبتلا کر کے دوزخ تک پہنچاتا ہے۔ ظاہر ہے فسق و فجور اور بدکاری کا فروغ معاشرے کے لیے انتہائی تباہ کن اور نہایت خطرناک ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے بچنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچائی نیکی کے راہ ہموار کرتی ہے اور نیکی جنت تک پہنچاتی ہے۔ ایک شخص ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی پوری کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچتے رہو، کیونکہ جھوٹ بدکاری کی راہ ہموار کرتا ہے اور بدکاری دوزخ تک پہنچاتی ہے۔ ایک شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا مومن کی شان کے خلاف ہے، اس لیے اگر کسی مسلمان میں یہ بری خصلت ہو تو اس کو دور کرنے کی فکر کرے اور اپنے ایمان کو کامل بنانے کی کوشش کرے۔ جلیل القدر تابعی حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ آپ نے جواب دیا جی ہاں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا مومن کذاب یعنی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن خیانت اور جھوٹ کے علاوہ تمام خصلتوں پر ڈھالا جا سکتا ہے، یعنی مومن میں ہر خصلت ہو سکتی ہے مگر خیانت اور جھوٹ کی گنجائش نہیں۔ جھوٹ کی بدبو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کذب العبد تباعد الملک میلا من نتن ما جاء به، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو انسان کی حفاظت کرنے والے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں اس بات کی بدبو کی وجہ سے جس کا اس نے ارتکاب کیا ہے۔ جس طرح مادی چیزوں میں خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، اسی طرح اچھے اور برے کلمات میں بھی خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسی طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح ہم مادی چیزوں کی خوشبو اور بدبو کا احساس کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ کے وہ بندے بھی اس کو محسوس کرتے ہیں جن کی روحانیت ان کی مادیت پر غالب آ جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا ہر حال میں گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، مگر بعض صورتوں میں اس کی سنگینی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ انہی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص آپ پر پورا بھروسہ اور اعتبار کرتا ہے اور آپ کو بالکل سچا اور اپنا معتمد سمجھتا ہے، اور آپ اس کے اعتماد اور اعتبار اور حسن ظن سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کے سامنے جھوٹ بولیں اور اس کو دھوکہ دیں۔ حضرت سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کبرت خیانتا ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق وانت به کاذب، بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ آپ اپنے بھائی سے ایسی باتیں کہیں کہ وہ تو آپ کو سچا سمجھے اور آپ اس میں جھوٹ بول رہے ہوں۔ جھوٹ کی بعض صورتیں جو خیانت نہایت سنگین ہے، ان میں سے دوسری صورت یہ ہے کہ کسی معاملے میں جھوٹی گواہی دی جائے اور جھوٹی گواہی کے ذریعے کسی بندے کو نقصان پہنچایا جائے۔ حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھائی، جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو سیدھے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے برابر کر دی گئی ہے۔
یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ۔ پس گندگی یعنی بتوں سے کنارہ کش رہو اور جھوٹی بات سے بچو اور اللہ ہی کی طرف جھکنے والے رہو، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے نہ بنو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، حضور ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ جھوٹ بولنا، اور آپ بار بار اس بات کو دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ جھوٹ کی بعض صورتیں جو نہایت سنگین ہیں، ان میں سے ایک جھوٹی قسم کھانا بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی سخت تاکید فرمائی ہے اور اس کے انجام بد سے امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق دبا لیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو واجب فرما دیا اور جنت کو اس پر حرام فرما دیا۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگرچہ وہ چیز معمولی ہو، یعنی کسی نے معمولی چیز قسم کھا کر حاصل کی ہو، تب بھی دوزخ اس کے لیے واجب اور جنت اس پر حرام ہوگی؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگرچہ پیلو کی ٹہنی ہو تب بھی دوزخ اس کے لیے واجب اور جنت اس پر حرام ہوگی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ نہ تو ان سے گفتگو کریں گے، نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائیں گے، نہ گناہوں سے ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ لوگ خائب اور خاسر ہوئے، یا رسول اللہ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ آپ نے بتایا، اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، احسان جتانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا چلانے والا۔ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جھوٹ ترک کیا درا حالانکہ وہ باطل اور حرام ہے، تو اس کے لیے جنت کے کنارے پر محل بنایا جائے گا، اور جس نے جھگڑا ترک کیا درا حالانکہ وہ حق بجانب ہے، تو اس کے لیے جنت کے بیچ میں محل بنایا جائے گا، اور جس نے اپنے اخلاق کو سنوارا اس کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں محل بنایا جائے گا۔ فحش گوئی اور بد زبانی بہت سی برائیوں کو جنم دیتی ہے اور معاشرے کے لیے انتہائی تباہ کن اور خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فحش گوئی کی تمام انواع و اقسام سے بچنے کی سخت تاکید فرمائی اور اس کے وبال سے امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندہ نہ بہت زیادہ طعن و تشنیع کرنے والا ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ لعنت ملامت کرنے والا، نہ فحش گو ہوتا ہے اور نہ بد گو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ جب کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، پس آسمان کے دروازے اس کے آگے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ لعنت زمین کی طرف اترتی ہے تو زمین کے دروازے بھی اس کے آگے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ دائیں بائیں پھرتی ہے، جب کہیں گنجائش نہیں پاتی تو جس پر لعنت کی گئی ہے اس کی طرف پھرتی ہے، اگر وہ اس کے لائق ہوتا ہے تو اس کو پہنچتی ہے، ورنہ لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ ارشاد نبوی کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی پر لعنت کی جاتی ہے تو لعنت سیدھے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایسی جگہ ڈھونڈتی ہے جہاں اس کے لیے گنجائش ہو۔ جب کوئی گنجائش کی جگہ نہیں پاتی تب اس شخص کی طرف متوجہ ہوتی ہے جس پر لعنت کی گئی ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو اس کو پہنچتی ہے، ورنہ کہنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس لیے کسی پر اس وقت تک لعنت نہیں کرنی چاہیے جب تک وہ لعنت کا مستحق نہ ہو، اور اس بات کا علم کہ کون لعنت کا مستحق ہے شارع کی اطلاع کے بغیر ممکن نہیں، بس لعنت کرنے سے ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے
نہ گنہگاروں کے حق میں شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کبھی اللہ کی ناراضگی والی بات بول دیتا ہے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، یعنی اس کو معمولی اور ہلکی بات سمجھتا ہے، مگر وہ اتنی سنگین ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے کہنے والا دوزخ میں مشرق و مغرب کے درمیان جتنی دوری ہے اس سے زیادہ دور دوزخ کی گہرائی میں گر پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 4 خصلتیں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ وہ 4 خصلتیں یہ ہیں کہ جب اس کو امانت سونپی جائے تو خیانت کرے، نمبر 2 جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 3 جب معاہدہ کرے تو عہد شکنی کرے، نمبر 4 اور جب کسی سے لڑائی جھگڑا کرے تو گالیاں بکے۔ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باہم گالی گلوچ کرنے والے 2 شخص جو کچھ کہتے ہیں اس کا گناہ ابتدا کرنے والے پر ہوتا ہے جب تک مظلوم حد سے نہ بڑھ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہ میں سے یہ بات ہے کہ مرد اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، حضور کیا مرد اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جی ہاں، ایک شخص دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو جواباً اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اور کبھی آدمی دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے تو جواباً اس کی ماں کو بھی گالی دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا تو دوسرا اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، اس طرح گویا خود اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی مرد اپنے ماں باپ کو گالی دینا پسند نہیں کرتا، پس اسے دوسرے کے ماں باپ کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے۔ شاعر کہتا ہے، گر مادر خویش دوست داری، دشنام مداح بما در من، کہ اگر تو اپنی ماں سے محبت رکھتا ہے تو میری ماں کو گالی مت دے۔ یہ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ارشادات، ان کو غور سے سنیے اور سوچئے کہ گالی دینا کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگ اس کو نہایت معمولی اور ہلکی بات سمجھتے ہیں۔ صبح و شام ایک دوسرے کو برملا گالیاں دیتے ہیں اور ان کو ذرا احساس نہیں ہوتا، بلکہ بعض لوگ تو گالیاں دے کر خوش ہوتے ہیں۔ ان کا بچہ محلے میں سے گالیاں سیکھ کر آئے تو مسکرا کر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، پستی کا کوئی حد سے گزرنا نہ دیکھے۔ آج ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں کا حال یہ ہے کہ شریف انسان کا ان کے محلے سے گزرنا دشوار ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منافق کہا ہے جو جھگڑے کے وقت گالیاں بکتا ہے، جبکہ کچھ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جب سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں تب بھی بات بات پر گالیاں بکتے ہیں، اور کچھ مسلمانوں نے گالیوں کو تکیہ کلام بنا لیا ہے، ان کی کوئی گفتگو گالیوں سے خالی نہیں ہوتی۔ کسی شاعر کا شعر ہے کہ قاطع ملت دین تارک ایمان ہم ہیں، بانی کذب اور ریا رونق عصیاں ہم ہیں، بحر عصیاں کے لیے باعث طوفان ہم ہیں، جس سے شیطان بھی گھبرائے وہ انسان ہم ہیں، پھر فخر سے کہتے ہیں کہ مسلمان بھی ہم ہیں۔